ذرا جگر کو تھام کر 20 سال سے قید و بند کی سختیاں سہنے والی اور ظلم و ستم سہنے والی ایک بہن کی دوسری بہن سے ملاقات کا منظر سنتے جائیے. جو اہل دل ہوں گے ان کے کلیجے شک ہو جائیں گے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 20 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کا حال کچھ یوں ہے کہ 20 سال کے بعد جب بہن اپنی بہن سے ملاقات کے لیے جاتی ہے تو دل میں یہ ارمان تھا کہ اسے گلے لگا کر اس پہ گزرنے والی سختیوں کے بارے میں پوچھوں گی کہ اس نے 20 سال کی یہ تمام اذیتیں کیسے برداشت کی. لیکن ظلم و ستم کی انتہا دیکھیے کہ دونوں بہنوں کے بیچ ایک موٹے شیشے کی دیوار حائل ہو گئی. وہ شیشے کی دیوار ان کے لیے ایک دیوار چین ثابت ہوئی. 20 سال کی طویل جدائی، آپ صرف اس جگہ پہ خود کو رکھ کر محسوس کریں کہ ایک بہن سے آپ کی ملاقات ہونی ہے اور 20 سال ہو گئے ہیں اسے ظلم و ستم سہتے ہوئے. تو آپ نے کیا کچھ سوچ رکھا ہوگا. اس کا ماتھا چوموں گی، اسے گلے لگاؤں گی، اس کے ہاتھ چوموں گی، لیکن صرف بے بسی کی تصویر بن کر شیشے کے اس طرف کھڑی اپنی بہن کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتی رہی. بہن نے 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں 12 مرتبہ صرف یہی کہا کہ مجھے اس جہنم سے نکالو. فوزیہ صدیقی کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سامنے والے 4 دانت توڑ دیے گئے ہیں. اس کے ماتھے پر زخموں کے نشان تھے. سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے قوت سماعت بھی بہت کم رہ گئی ہے. 2.5 گھنٹے کی اپنی روداد سناتے ہوئے عافیہ صدیقی نے 12 مرتبہ بہن سے پوچھا کہ میرے بچوں کا کیا حال ہے، مجھے امی بہت یاد آتی ہیں. جبکہ عافیہ صدیقی جانتی نہیں کہ ماں اس کے انتظار کے صدمے سہتی ہوئی اپنے خالق حقیقی کو پیاری ہو گئی ہے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو یہ تک اجازت نہ دی گئی کہ عافیہ صدیقی کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھا سکے، اس کی ماں کی تصویر دکھا سکے. حقوق نسواں کے علمدار انسانیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو یہ تک اجازت نہ دی گئی کہ وہ اپنی بہن کو گلے لگا سکے. ہاں ہیں ہمارے وہ سو کالڈ ارباب اختیار، ظالم حکمران جن کے کانوں پر عافیہ صدیقی کی سسکیاں نہیں پہنچتی. صد افسوس کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی اب دم توڑ چکی ہے. اگر نہ مری ہوتی تو عافیہ صدیقی یوں قید و بند کی سختیاں نہ جھیل رہی ہوتی. وہاں فلسطین کی مائیں جھولیاں اٹھا کر یہ سوال نہ کرتی کہ اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا. مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جہلم کے کنارے کھڑے ہو کر یہ صدائیں نہ لگاتی کہ اب محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آئیں گے، اب کوئی سلطان التمش نہیں آئے گا، کیا کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا. ہاں میری بہن، اب یہ سب نہیں آئیں گے، کیونکہ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا. صد افسوس، ہاتھ بے زور ہے، الہات سے خوگر ہے، امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے. تاریخ میں جا کر دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز نے ایک نابینا مسلمان کے لیے اپنی ساری سلطنت کو داؤ پر لگا دیا تھا. قاصد نے جب آ کر بتایا کہ شاہ روم کے محل کے اندر مسلمانوں کا ایک قیدی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا تھا، اور آپ نے لکھا تھا کہ اے شاہ روم، اگر میرا یہ خط تیرے دربار تک پہنچنے کے بعد اگر تو نے اس قیدی کو رہا نہ کیا تو پھر ایک ایسے لشکر جرار کا تیرا سامنا ہوگا کہ جس کا پہلا سپاہی تیرے دربار میں اور آخری سپاہی میرے دربار میں ہوگا. حضرت خالد ابن ولید نے رومن امپائر کے سامنے چند ہزار کا لشکر اتار کر اور امام حسین نے کربلا کے اندر مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہماری اکانومی کمزور ہے. بات حق کی ہو تو پھر 313 کا لشکر اگر جذبہ ایمانی ہو تو 313 کا لشکر کافی ہے، لیکن اگر جذبہ ایمان نہ ہو تو 57 ممالک کا اسلامی اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا. آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پورے بنو قینقاع قبیلے کو نکال دیا تھا کہ تم نے عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. لیکن اب ہماری غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے. اللہ سے فریاد ہے کہ اے یوسف کو کنویں سے محفوظ رکھنے والے مالک، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھنے والے مالک، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالنے والے اللہ، تو عافیہ صدیقی کے لیے واحد سہارا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف عافیہ صدیقی کی آواز کو اتنا بلند کریں کہ ایوان لڑکھڑانے لگیں. اس کے نام کو اتنا پکارو، اتنا ٹرینڈ بناؤ. اس کو فضول ٹرینڈ تو بناتے ہو، یہ بھی ایک ٹرینڈ بناؤ کہ ہمیں اس کی آزادی چاہیے.